ویلکم بیک ناظرین. ایک جو ہم نے دیکھا مارکہ حق میں بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئی کہ ہم سیلف ریلائنٹ ہوں گے, ہم اپنی جو ملٹری جو طاقت ہے, عسکری طاقت ہے, اس پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور کل آپ نے دیکھا ہمارے پروگرام میں ایک ایئر وائس مارشل فرماتے تھے, انہوں نے کہا کہ جتنی سائبر ٹیکنالوجی, سائبر وارفیئر کی جو تیاری پاکستان نے کی, اٹ واز 100% میڈ ان پاکستان, کسی پر ہم نے ڈیپینڈ نہیں کیا. تو یہ بڑی کرٹیکل چیزیں ہیں. تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مزاری سے پوچھتے ہیں کہ خیر امریکن ڈپلومیسی کی بھی بات ہے, بٹ ملٹری پریپیئرڈنس 100%, جو کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا, ہم آگے بھی جو اپنی آئی ٹی ہے, جو اپنی ٹیکنالوجی وغیرہ سب ہم اس کی تیاری کریں گے اگلی جنگ کے لیے. جی ڈاکٹر مزاری, ان دس ورلڈ ہاؤ امپورٹنٹ از ناؤ ملٹری ٹیکنالوجی, مطلب سائبر ٹیکنالوجی بہت امپورٹنٹ ہے. کل چین کی بات ہوتی جاتی ہے. It is primarily based on AI اور پورا سسٹم. اور آپ نے دیکھا جدھر ہماری کل چین ان پلیس تھی اور اپ ٹو ڈیٹ تھی, وہاں وی ور سکسیسفل ایئر پہ, اور جدھر نہیں تھی گراؤنڈ ایئر ڈیفینس ادھر وی ہیڈ فیلنگس. اور میں سمجھتی ہوں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز اب نکل آئی ہے کہ پورا جو شفٹ ہو گیا ہے ملٹری بیلنس بھی ود ان country's organization. Air Force once again has become the main fighting force. سیدھی سادھی بات ہے. اور دوسرا نیوی کی امپورٹنس آ گئی ہے, سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی. ہماری اب سب مرین بھی وہ چائنیز والی آ گئی ہے, بیکاز سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی سے ایک تو نیوکلیئر اسٹیبلٹی آتی ہے آپ کے ڈیٹرنس میں, اور دوسرا آپ کی کیپبلٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو نیوی کو بھی فوکس کرنا پڑے گا زیادہ, بیکاز صرف نیوی سے سیکنڈ اسٹرائک کیپبلٹی آپ کی آتی ہے, بیکاز سب مرینز آر موونگ, سو اٹس آپ کی مسائل فورسز آر انٹیکٹ. یہ جو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایئر فورس کے پاس سب کچھ آ گیا, بٹ اف یو لک ایٹ دا ایران رسپانس ٹو امریکہ کی اور اسرائیل کی اگریشن, تو وہاں تو آئی جی آر سی واز کنٹرولنگ سارے میزائل جو وار تھا, وہ اٹ وازنٹ این ایئر فورس. نو, they were controlling the missiles, but America کی air strategy صحیح نہیں تھی نا. They were just using their planes and we saw the asymmetric warfare. ابھی میں اسی پہ آ رہی تھی کہ air power is dominant, but اگر آپ نے ٹیریٹری کو کانکسٹ کرنا ہے یا کچھ, ایونچولی آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ لانے پڑیں گے. لیکن میزائلز کی بات کریں, میزائلز کی بات آپ کر رہی ہیں, تو میزائلز آپ کی اور آرمی آلسو, بیکاز آرمی نے آپ اس کا جواب دیں, کنٹرول فورس جو بھی ہو, بٹ اٹ ڈپینڈز آپ کی میسائل کی رینجز کیا ہیں اور آپ کی who controls the majority of the missiles. ایک تو آپ کو coordinated ہونا چاہیے. ہاں, وہ جو کام کر رہے ہیں. ہماری یہ پوسٹ بنی ہے اب, but it's lying vacant if you recall, to head the missile force. وہ NCA میں جو ہے. تو اور ساتھ ساتھ ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی, میری ویو ہمیشہ رہی ہے کہ ڈونٹ ریلائی آن دی امریکنس. خاص طور پہ امریکہ کا, صحیح بات ہے, کیونکہ اگر آپ ZAB کی کتاب پڑھ لیں صرف The Myth of Independence, اس نے پورا امریکہ کا بھی ڈیٹا اینڈ سورسز سائٹ کیا ہے کیسے امریکہ نے ہمیں ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے 71 میں جو نکسن نے سو کالڈ 7th فلیٹ کو بھیجا تھا, اٹ نیور کیم ٹو دا بے آف بنگال. تو بٹ میں سمجھتی ہوں UN میں ہم, بٹ فرسٹ کلیئرٹی ہمیں چاہیے ہماری کشمیر پالیسی ہے کیا. یو ول اگری ود می, اوور دا ایئرس ہماری کشمیر پالیسی کافی ڈاواں ڈول رہی ہے. کبھی ہم کشمیر کو بیک برنر پہ ڈال دیتے تھے, پھر جب کوئی گڑبڑ ہوتی تھی کشمیر آگے آ جاتا تھا. جب کشمیری انڈیپینڈنس ان کے فورسز وہاں انڈیا پہ اٹیک کرتے تھے, پھر ہم ان کو سپورٹ میں اسٹیٹمنٹس دیتے تھے. بٹ ہماری ایک کنسسٹنسی رہنی چاہیے کہ ہم کشمیر پالیسی کا کیا ہے اور کس طرح ہم ٹیکل کریں گے, کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کے ہمارے ایک پرائم منسٹر, میں نام نہیں لینا چاہتی, وہ انڈیا گئے تو وہ آپ کو پتہ ہے APHC سے ملے ہی نہیں, جو کشمیری یونائٹڈ گروپ تھا سارا. ان سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر انڈیا گیا پاکستان کو اور وہ ملا نہیں ان کی لیڈرشپ سے. تو ہماری کشمیر پالیسی ہیز ٹو بی اسٹریٹ. اور آپ UN میں بالکل منیر صحیح کہہ رہے ہیں, we need to keep raising the issue, especially now.
جبکہ ریجنل ڈائنامکس بدل رہی ہیں. دیکھیں اس پہ that's another topic for discussion, بٹ ریجنل ڈائنامکس اتنی بدل گئی کہ ہمارے پاس اوپننگز آ رہی ہیں جو ہمیں ایکسپلوئٹ کرنی چاہیے. بالکل, ابھی اس پہ آتے ہیں, لیکن ایک دو باتیں بھی آپ نے کہی نا کہ امریکنز پہ ڈیپینڈ 100% نہیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے, لیکن جہاں آپ کو اوپننگ مل رہی ہے, آج اگر آپ امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیٹ کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ انگیج کیا تو آپ کو دونوں طرف سے اوپننگ ملی. انگیج کرنا ہے بٹ ڈیپینڈنسی نہیں. یو رائٹ, یو ہیو ٹو بی سیلف ریلائنٹ. میرا خیال ہے کہ منیر اکرم صاحب کے پاس چلتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کو اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے تو آپ خود کریں گے بائیلیٹرلی, اور طاقت بڑی اہم ہے اس میں. اور میرا خیال ہے فیلڈ مارشل ہیز لیفٹ نو اسٹون انٹرنڈ ٹو میک اٹ کرسٹل کلیئر, شیرین, ان لائک جنرل باجوہ جو کہہ رہے تھے کہ اس کو پیچھے رکھیں, 10 سال کے بعد اس پہ بات ہو سکتی ہے, 20 سال کے بعد. اور جنرل باجوہ نے تو یہ کہا تھا ہم تو جنگ ہی نہیں لڑ سکتے, وہ تو پھر ٹینک ہی نہیں کام کرتے. ہاں وہ تو کہا تھا پیٹرول نہیں, اور پھر اسمبلی میں بھی کہا تھا, میں بھی نام نہیں لیتی, کہ کسی پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ جنگ لڑ سکتے ہیں, کہ آپ جنگ لڑیں گے انڈیا سے. سو دوز تھنگز ہیو بین, اس میں بلرڈ رہی ہے ویژن. اب کلیئرٹی ہے. جی منیر اکرم صاحب, اب کلیئرٹی ہے. منیر صاحب, میں ایکچولی آپ سے ایک اور بھی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں ایٹ اے ویری پرسنل لیول. آئی مین, آپ نے لٹرلی فار 40 years we have seen you day in and day out سے کہ یہ بات درست نہیں ہے, اس کو زیادہ آپ لائٹلی نہ لیں, انڈیا کے ساتھ انگیج کریں. آپ نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کی بات کی, یو ور لیڈنگ دیٹ وین یو ور دا نیوکلیئر تھنگ ہیئر, دا یو این ڈیسک, اور آپ یو این میں بھی تھے. تو آج آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو جس طرح سے پاکستان ہیز managed the 2025 اور the way پاکستان fought the 2025, اور کسی حد تک لگتا ہے کہ انڈیا کا جو سارا ایک اس نے بنایا ہوا تھا پاکستان کے حوالے سے کہ یہ ٹیررزم اور یہ اور وہ سب چیزیں کسی حد تک لگتا ہے کلیپس کی ہم نے through May 2025, اور آپ اس کو بتائیں ایٹ اے پرسنل لیول, بتائیے پلیز. یہ دیکھیں نظیم, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تھے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, پر آپ کو یاد ہوگا وہ امن کی آشا کی باتیں ہوتی تھیں. کوئی ہمارے ریئلسٹ بھی تھے, سو کال ریئلسٹ ڈپلومیٹس, وہ تو کہتے تھے کہ جی ہندوستان بہت بڑی طاقت ہے تو ہم نے جو کچھ ہے ان کی بات ماننی ہوگی, مسئلے ہماری طرف ہیں. اس قسم کے بہت سارے لوگ تھے. تو اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے, ایک تو ہندوستان کی جو آپ کی طرف ہاسٹیلٹی ہے وہ جائے گی نہیں, کیونکہ آئیڈیالوجی کی وجہ سے, اور دوسری کہ یہ الیکٹرل فارمولا جو مودی نے ڈھونڈا ہے, یہ الیکٹرل فارمولا وہ سمجھتے ہیں کہ وننگ ہے پاکستان کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ریٹرک, تو ان کی ہاسٹیلٹی جاری رہے گی. ہم نے تیاری کرنی ہے, یہ ہم جو کچھ بھی ہم ڈپلومیٹک ایفرٹس تو ہم کریں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو, یہ وہ, پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان کی ہاسٹیلٹی ختم نہیں ہوگی. انہوں نے پوری تیاری کرنی ہے ہمارے خلاف دوسری جنگ لڑنے کی, وہ تیاری کر رہے ہیں. انڈیا از دا لارجسٹ آرمز امپورٹر, تو اس کے لیے ہم تیاری ضرور ہم نے کرنی چاہیے. پر دنیا کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں, اگر ہمارے پاس طاقت ہے ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے, پر اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے بعد میں جو ایسکیلیشن ہے اس کو کنٹرول پورا نہیں کر سکتے. اس وقت تو ہم نے کیا جی, بہت ریسٹرینٹ دکھایا, ان کے 7 جہاز مارے, ہم 40 جہاز مار سکتے تھے اس رات میں, پر ہم نے ریسٹرینٹ دکھایا. پر اس کے باوجود اگر پھر جنگ چھڑتی ہے تو ہندوستان کی یہ جو نیو نارمل جو کہتے ہیں کہ جی ہم ماریں گے, جب بھی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوگا تو ہم ماریں گے, یہ دس از اے ویری ڈینجرس پروپوزیشن. اور یہ دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آرمز بلڈ اپ ہوگا, جنگ ہوگی اور نیوکلیر پاورز کے درمیان ہوگی,
اور یہ ایسکیلیشن کنٹرول پورا کس کے ہاتھ میں پھر نہیں ہوگا. تو دنیا کو منوانے کی یہ ضروری ہے اس وقت ہم نے کہ دس از ساؤتھ ایشیا میں جو ڈینجر ہے اٹس مچ مور ڈینجرس. ایران کی بات کرتے ہیں, کوریا کی بات کرتے ہیں, یوکرین کی بات کرتے ہیں. دا ریئل آئی تھنک میرے خیال میں فلیش پوائنٹ جو نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہندوستان پاکستان کے درمیان ہو سکتا ہے. یہ ہم نے دنیا کو سمجھانے کی بہت ضرورت ہے اس وقت. جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ جو آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی وہ جسٹ ون, جسے کہتے ہیں نا کرن کوئی امید کی. راہل گاندھی کو میں سن رہی تھی انڈین پارلیمنٹ میں, انہوں نے میرے خیال 2 دن پہلے کہا کہ میں 10 دفعہ نہیں, میں 200 دفعہ ہار جاؤں الیکشن, لیکن میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا. بٹ اینی وے دس از جسٹ, ہمیں لگا کہ یہ بڑی سمجھ کی بات کی ہے. بٹ بہرحال وہی ہم نے انڈیا سے یہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر واجپئی انڈیا کے آئے اور وہاں میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے گڈ انیشیٹو. تو کئی ہمیں چھوٹی چھوٹی ونڈوز ملی ہیں, لیکن اس وقت جہاں انڈیا کھڑا ہے, جیسے ڈاکٹر شیرین مزاری کیپ سیئنگ مودیز ٹرنڈ انڈیا انٹو اے لٹل انڈیا. تو یہ, اور جو آپ نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو وننگ فارمولا انڈیا نے یہ چن لیا ہے نفرت کا, وہ بھی از اے بگ ایشو. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. آئی نو ڈاکٹر مزاری وانٹس ٹو سے سم تھنگ. ویل کم ٹو. آپ نے ایک بڑی اچھا پوائنٹ آف ویو راہل گاندھی کا کہا کہ نفرت کی سیاست نہیں کروں گا. آئی تھنک ہم نے انٹرنلی بھی اپنے ملک میں یونٹی لانی چاہیے. نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے اور ظلم اور تشدد ختم ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کریں گے, آپ کی وہ جو انر اسٹرینتھ ہے وہ آپ کو انر اسٹرینتھ چاہیے ایکسٹرنلی پروجیکٹ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. جیسے آپ نے کہا کہ جب مارکہ حق لڑا جا رہا تھا تو پوری قوم یکجہتی کے ساتھ کھڑی تھی. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امبیسڈر منیر اکرم بڑی کلیئرلی یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ ڈپلومیٹکلی کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر مزاری, واٹ ڈو وی نیڈ ٹو ڈو آن دا ملٹری فرنٹ؟ آپ نے شروع میں کہا کہ جو کچھ ہولز تھے اس کو فل کرنا ہے. اس کے علاوہ وین یو لک ایٹ پاکستان انڈیا کانٹیکسٹ, اور انڈیا کی اپنی ایک بڑی اٹل پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ نو ٹاکس ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو پاکستان نے ملٹریلی اور گیون آلسو کہ انڈیا پراکسیز کے تھرو پاکستان میں انفلٹریٹ کرتا ہے, اٹیک کرتا ہے, وہ تو کیا کرے پاکستان اس وقت جو پالیسیز ہیں؟ ہاؤ ڈو وی پریپیئر؟ دیکھیں, وار جو اب ہے نا, ملٹری پریپیئرڈنس از ناٹ جسٹ کہ آپ ویپن سسٹم کر لیں. ایک تو ٹھیک ہے انٹیگریشن جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, یہ کل چین کا جو, اور میں سمجھتی ہوں گراؤنڈ سسٹمز کو بہتر کرنا چاہیے. میں پھر کلیریفائی کرتی ہوں کہ جو انکمنگ جو آپ میسائلز اگر آپ کے انیمی آپ کی طرف پھینک رہے ہیں تو اٹس اے ویسٹ آف یوزنگ ایئر پاور. آپ اپنے F-16 کے بجائے اپنے کل چینز گراؤنڈ ایئر ڈیفنسز صحیح کریں, دے آر بیٹر ایبل ٹو ٹیکل. اور ایران نے یہ ہمیں دکھایا ہے اگینسٹ امریکن میسائلز کمنگ ان بائی ایئر. تو وہ کیا کہ ایران ڈنٹ یوز اٹس ایئر فورس, اٹ ڈزنٹ ہیو اے پرٹیکولر ایئر فورس, اور یٹ look how they dealt with the American missiles. اور ڈرون جو ہے ڈرونز کا بھی بڑھ رہا ہے, اور ڈرونز پہ انویسٹمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. they're cheap weapons and they're effective weapons. cruise missiles ہم بنا رہے ہیں which are good because they fly below the radar. تو ہماری ویپن سسٹمز کی انٹیگریشن کی ضرورت ہے. ویپن سسٹمز ہمارے ٹھیک ٹھاک ہیں. دوسری چیز جو ہے, آپ کو ایک تو اپنی کمانڈ کو سینٹرلائز کر کے اور دیکھنا چاہیے جو شفٹس آئی ہیں بٹوین the three services, because there are major shifts and you need to be able to coordinate those. My view for a very long time, میری یہ view رہی ہے کہ آپ اپنا ایئر ڈیفنس جو ایئر فورس کا ہے وہی پرائمری رہنا چاہیے. آرمی میں جب ضرب مومن کے وقت انہوں نے ایئر ڈیفنس بنایا تھا, ایجپٹ کا بھی یہ بنا ہوا تھا, اٹ پروو ٹو بی اے ڈیزاسٹر ان دا 73 وار. تو اس پہ بھی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے. نہیں, جسٹ فار کلیئرٹی, ابھی آپ نے کہا نا کہ جو کل چین ہے گراؤنڈ پہ اس کو بھی آپ کریں ایئر ڈیفنس سسٹمز کا, تو یعنی کہ آرمی کا ہوگا نا. ایئر ڈیفنس سسٹمز ہماری آرمی کا تو میں کہہ رہی ہوں نا, بٹ دیٹ شوڈ بی اسٹرینتھنڈ. گراؤنڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز. انہوں نے جو ایئر ڈیفنس کا کیا تھا, انہوں نے ایک
سبسڈری آف دی ایئر فورس ٹائپ کچھ بنانے کی کوئی, آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ اسٹینڈز رائٹ ناؤ, بٹ آئی ایم سیئنگ اس کہ جو یہ ایک وقت آپ کو پتہ ہے نیوی بھی اپنا مانگ رہی تھی فلیٹ آف, تو اس پہ آبجیکشنز آئی تھی کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈپلیکیٹ, وی ہیو لمیٹڈ ریسورسز, سو وی شوڈ کیپ. بٹ سیکنڈلی میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ہندوستان ابھی بھی جنگ کے موڈ میں ہے اور لانگ ٹرم رہے گا, تو آپ کو ایک تو اپنی کشمیر پالیسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے اور کلیئرٹی زیادہ آنی چاہیے. پھر اگر آپ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو جو آپ نے بھی انٹرنیشنل ٹریٹیز پہ سائن کیا ہوا ہے, کنونشنز پہ, ان پہ بھی ابائڈ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں ان کو آپ وائلیٹ کریں اور کہیں نہیں انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے IWT تو اس پہ پوری دنیا کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کی پوزیشن آن یور انٹرنیشنل کمٹمنٹس مسٹ بی کلیئر اور کنسسٹنٹ. اور سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں یونٹی آف پرپس. اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر بھی امن اور یونٹی ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں آپ پراکسیز کی بات کرتے ہیں, پراکسیز اس وقت اویلیبل ہوتے ہیں جب انٹرنل ڈسینٹ اور انٹرنل پرابلمز ہوں. انڈیا میں اس وقت there are many ready proxies to be exploited also ہندوستان کے. بٹ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے انڈیا میں جو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان اب اور زیادہ ہندوتوا کی طرف جا رہے ہیں. جو ابھی بی جے پی کی الیکٹرل وکٹریز ہوئی ہیں بنگال میں, یہ میں حیران کن ہے کہ کیا ہندوستان کے لوگ اب اتنے اگریسو اور اتنے بگٹڈ, اور یہ ملک بنگال ٹیگور کا ان ایسے لوگوں کا ادھر اگر بی جے پی پہنچ گئی ہے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ change in the heart of policy, in the heart thinking of the Indian ہندوستان کی لیڈرشپ. وہ اب وہی بگٹڈ اور مائنڈ سیٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو وی نیڈ ٹو آلسو سی ہاؤ دیٹ کین بی ورک ٹو آر ایڈوانٹیج. دنیا کو ہم نے کیا دکھانا ہے, ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ہے, تو پھر ہم نے اپنا کانٹراسٹ بھی تو دکھانا ہے کہ ہمارا ملک کیسا ہے اور ادھر ہندوستان کا کس طرف ٹورڈز بگٹری اور نیرو مائنڈیڈنس اور انٹالرنس جا رہے ٹورڈز مائنورٹیز اینڈ ادر پیپل. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مزاری فار کمنگ ٹو دا شو. ناظرین ہم ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.